العليم العظيم الحفيظ بوجه الكريم وسلطانه القديم من الرجس الخبيث المخبث الشيطان اللعين الرجيم وكبيله ونفخه ونفسه وهمزه. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رسائل الرشد ونوس اللهم صل على سيدنا محمد وأبوي محمد وآل محمد وصحبه محمد وبارك وسلم وصل عليه. کافروں کا ذکر ہوا، مومنوں کا پہلے ہوا، کافروں کا ہوا، پھر منافقوں کا ہوا، پھر آپ کو حکم دیا کہ آپ عبادت کرو. اب آپ عبادت کریں گے تو کچھ نہ کچھ تو ملے گا. یہاں رہ رہے ہو تو کہیں نہ کہیں تو جانا ہے. تو عبادت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کیا دے گا مرنے کے بعد؟ آپ کو کہاں جانا ہے؟ کچھ تھوڑی سی انفارمیشن تو ہونی چاہیے. تو یہ انفارمیشن وہی دیتا ہے آپ کو جو اس کے بارے میں جانتا ہو یا وہاں ہو کر آیا ہو. اب کوئی آدمی انڈیا سے پاکستان سے آ رہا ہو امریکہ کی طرف تو ہم سے پوچھے گا وہ جی میں کیسے جاؤں گا، کیا ہوگا، کیسے کلیئر ہوگا؟ تو وہ پھر ہم اس سے کچھ بتاتے ہیں یا پھر اخباریں بتاتی ہیں. بڑی بڑی بلڈنگز ہوتی ہیں، بڑی بڑی لائٹس ہوتی ہیں، وہاں جائیں گے اور آپ کو ہاسپٹل کے اندر کوئی نہیں پوچھے گا. سب سے پہلے ہمیں یہ بتاتے ہیں اگر آپ ہاسپٹل جائیں تو کچھ نہیں پوچھتے، وہ آپ کو پتہ جاتا ہے. تو یہ چیزیں آپ کو معلوم ہوگی، آپ حیران ہوگے سنیں گے. تو مرنے کے بعد کہیں تو جانا ہے. تو جہاں مومنوں نے جانا ہے اسے جنت کہتے ہیں. تو اب جنت کے بارے میں آپ کو ایک نقشہ بتایا ہے، تو سنیے آپ ذرا غور سے جہاں آپ لوگوں نے جانا ہے. وہ بشارت دے دو. بشارت کا لفظ اردو میں آپ نے استعمال کیا ہے. یہ بشارت کو اسے اردو میں ہم کہتے ہیں خوشخبری. یہ بشارت کو بشارت کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے یہ بشرا سے بنا ہے. بشرا اس کو کہتے ہیں. یہ جو ہماری اسکن ہے، جب آپ کو کوئی بتاتا ہے کہ تم نے اے گریڈ لیا، تو پاس ہو گیا، ایک دم سے آپ کے بشرا کے اوپر چیز ظاہر ہو جاتی ہے. اس لیے اس کو خوشخبری کہتے ہیں کہ وہ آپ کی اسکن کے اوپر ظاہر ہوتی ہے. اگر کوئی آپ کو کوئی سیڈ نیوز بتا دے، ایک دم آپ کا چہرہ یہاں سے اس کے اوپر ظاہر ہو، اس لیے اس کو بشارت کہتے ہیں. وبشر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جانا ہے خوشخبری دے دو. کن کو؟ الذین آمنوا، جو ایمان لائے ہیں، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک کام کیے ہیں انہیں. تو یہ یاد رکھیے گا کہ ایمان فاؤنڈیشن ہے، عمل الصالحات اس کے اوپر بلڈنگ ہے. اس لیے آپ لوگوں نے کلمہ تو پڑھ لیا ہے، اب اس کے اوپر بلڈنگ تیار کرنی ہے آپ لوگوں کو. بھائی صاحب اب یہ نہیں ہے کہ آپ کلمہ پڑھنے کے بعد بیٹھ جاؤ، نماز نہ پڑھو، کچھ نہ کرو. یہ تو ایسے ہی ہے. ایک آدمی جو ہے وہ ٹکٹ تو لے لے کہ میں پاکستان جا رہا ہوں، نہ وہ ایئرپورٹ جائے نہ جہاز میں بیٹھے، بولے میں ویسے انڈیا یا پاکستان پہنچ جاؤں گا. عجیب بات ہے. تو ٹکٹ جب لے لی ہے تو اس کے بعد بھی کچھ کام کرنا ہے، اور کلمہ جب آپ نے پڑھ لیا ہے اب اس کے بعد بھی کچھ کام کرنے ہیں. وہ عامل الصالحات ہیں، وہ نیک کام کر کے آپ اس دنیا کو جنت بناؤ گے. وہ نیک کام کر کے آپ لوگوں کو بتاؤ گے دیکھو ہمارے اسلام کے اندر یہ خوبیاں ہیں. وہ نیک کام آپ کریں گے تو ایک لیبارٹری ہے جہاں آپ لوگوں کو نتائج بنا کر بتلائیں گے تاکہ لوگ بھی جو ہے وہ اسلام کے اندر آ جائیں. تو پرانے دور میں یہی تو ہوتا تھا. آپ لوگ جو کام کرتے تھے روٹین میں، وہ آپ لوگوں کے کام دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جاتے تھے. اب ایسا نہیں ہوتا. ایک دور وہ بھی تھا جب تم لندن میں پڑھنے آتے تھے، شروع میں مسلمان پڑھنے ہی آئے ہیں نا. تو لندن میں ایسے بھی واقعات سنے کہ جو کپڑے دھونے والی عورت ہوتی تھی جس کو آپ لانڈری میں کپڑے دیتے تھے، وہ مسلمانوں کے کپڑے دے کے مسلمان ہو گئی. کہ باقیوں کے کپڑے آتے ہیں تو گندے ہوتے ہیں لیکن ان کے کپڑے جو ہیں وہ کیسے ہیں؟ وہ اس چیز پہ حیران. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نماز پڑھتے ہو، اس لیے کہ آپ استنجا کرتے ہو، اس لیے کہ آپ صاف رہتے ہو. آپ کی صفائی دیکھ کے لوگ مسلمان ہو گئے. مسلمانوں آپ جو کام کرتے، جو اسلام کا کام جب آپ کرو گے تو لوگ آپ کو دیکھ کر آپ کے دیوانے ہوں گے. ہماری مصیبت کیا ہے، پرابلم کیا ہے کہ ہم لوگ دوسروں کو فالو کرتے ہیں، اپنی چیز کو پرانا سمجھتے ہیں اور اپنی چیز کو فضول سمجھتے ہیں. بس یہ ہے. تو مسلمانوں یاد رکھنا تمہاری چیز جو ہے وہی صحیح ہے، آخر لوگوں نے وہی پلٹنا ہوتا ہے. تو عامل الصالحات کیجئے، ورنہ یہ زندگی جو ہوگی بعد میں تو اللہ رحمت کرے یہ زندگی بڑی اجیرن ہو جائے گی آپ لوگوں کے لیے. تو عامل الصالحات اچھے کام کرتے. ان لہم جنات، ان کے لیے باغات ہیں. جنت باغ، جنات نون کو لمبا کیا تو پلورل ہو گیا باغات. تو آپ جب جاؤ گے یہاں سے اس کے بعد آپ کو باغات ملیں گے. تو یہ جنت ایک نہیں ہے، جنتیں کئی ہیں. جنت الماوا ہے، جنت عدن ہے، جنت الفردوس ہے، دار الخلد ہے، دار اسلام ہے اور علیین ہے. یہ سب جنتوں کے نام میں نے آپ کو بتا دیے. یہ اسی طرح ہی ہے جیسے آپ لوگ ریل گاڑی میں سفر کرتے ہو
تو کبھی آپ ریل گاڑی میں بیٹھیے تو اس کے اندر ڈبوں کے یہ فرسٹ کلاس ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ اکانومی ہے، نارمل جو مرضی بندہ چڑھ جائے. تو گاڑی ایک ہی ہے لیکن اس کے اندر سٹیجز ہیں. اسی طرح آپ لوگ جہاز میں بیٹھتے ہو، اب جہاز کے اندر فرسٹ سے اوپر بھی ہو گیا، اس سے بھی اوپر ایک ہو گیا. تو وہ یہ ہے کہ جتنے پیسے لگاؤ گے اتنا درجہ بڑھتا جائے گا. آپ بزنس میں بیٹھو، آپ آگے جا کے بیٹھو، پیسے لیتے جاؤ. اسی طرح جتنی نیکیاں کرتے جاؤ گے جنت میں اسی طرح جتنے نیکیوں کے لحاظ سے امیر ہوگے تمہارے درجے بڑھتے جائیں گے. تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رب سے جب مانگو تو کہو اے اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما. سن لیا آپ نے؟ یہ حضور کا فرمان ہے. اور قرآن میں یہ ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. دو بخشش کی طرف مانگو اللہ سے جنت. تو اس لیے یہ جو تمہیں نظر آتے ہیں نا سڑک پہ پھرتے ہوئے ہمیں جنت نہیں چاہیے، ہمیں جنت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو جب اللہ کہہ رہا ہے جنت مانگو، تو کون سا صوفی ہے؟ تو کون کہہ رہا ہے کہ جنت گھٹیا ہے؟ ایسے صوفیوں سے بچا کرو. حضور کہہ رہے ہیں جنت الفردوس مانگو، قرآن کہہ رہا ہے جنت کی طرف بھاگو، جنت طلب کرو. یہ صوفی کہہ رہے ہیں مجھے جنت کی ضرورت ہی نہیں ہے. ضرورت نہیں تو کہاں جائے گا تو؟ اگر تجھے جنت کی ضرورت نہیں تو کہاں جائے گا تو؟ وہ جی ہمیں اللہ کی رضا چاہیے. تو سن، جنت بھی اسی کو ملے گی جس میں اللہ راضی ہوگا. تو کون سی رضا چاہ رہا ہے؟ اللہ کی رضا چاہیے ہمیں. تو اللہ کی رضا جسے ملے گی اسے کو ہی جنت ملے گی. یہ یاد رکھنا. یہ تو نہیں ہے کہ جنت کافروں کو ملے گی اور جسے اللہ راضی ہے اس کو دوزخ میں بھیج دے گا. یا کیا فلسفہ ہے؟ تو تصوف بھی وہی تسلیم کیا کرو جو قرآن اور حدیث کے ساتھ ساتھ چل رہا ہو. ہمیں یہی سبق دیا ہے ہمارے صوفیاء نے. مذہبنا ھذا مقید باصول الکتاب والسنہ. صوفیاء کے ایمان حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہمارا مذہب قرآن اور حدیث کے ساتھ یوں بندھا ہوا ہے. یہ یاد رکھیے گا ہمارے تصوف کے اصول قرآن اور حدیث سے آتے ہیں. اس لیے جنت طلب کرو اور کہا کرو اللہ جنت الفردوس عطا فرما. میں اللہ سے عرض کرتا ہوں مالک جہاں تیرے حضور پاک ہوں بس وہ تھوڑی سی جگہ دے دے کہ ان کے قدموں میں ہم بیٹھ سکیں، کیونکہ جنت میں مزہ تبھی آئے گا جب حضور کے قدموں میں ہوں گے. تو جنت کیا ہے؟ آپ سن لیجیے. یہ باغات ہیں، اس کو جنت کیوں کہتے ہیں؟ آپ سے کوئی پوچھو جی جنت کو جنت کیوں کہتے ہیں؟ جنت کا معنی ہوتا ہے گھنا. یہ جو اس کے مادے کے اندر مفہوم بتا دیتا ہوں آپ کو ورنہ تو وہ لفظ ہے کہ یعنی جس سے چیز چھپ جاتی ہے. تو یہ جنت باغ کو اس جنت کو جنت اس لیے کہتے ہیں اتنے درخت ہیں کہ زمین جو ہے ان درختوں کی وجہ سے چھپی ہوئی ہے. اتنے وہاں درخت ہیں. تو جنات ان باغات کے اندر آپ جائیں گے جناب. اور یہ آپ کی نیکیوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگ کون سی جنت کے اندر جائیں گے. اس لیے اتقاء کی نیکیاں کیا کرو. یہ جنت میں جب پہنچیں گے تو کون سی جنت ہے؟ من تحتہا الانہار. اس کی صفت بیان کی کہ اس کے نیچے نہریں ہیں. تو نیچے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ اوپر کھڑے ہوں گے تو نہر جو ہے وہ 6 میل نیچے ہے، ایسا نہیں. میرے استاد فرماتے ہیں یہ مجھے بھی سمجھ نہیں آتی تھی کہ نیچے نہروں کا کیا مطلب ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہر کے کنارے ہوں گے، کناروں کے اوپر درخت اگے ہوں گے تو وہ ساتھ ساتھ پانی جا رہا ہوگا. یہ مطلب ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ 6 میل نیچے نہر ہے تم کو جی اس کے نیچے نہر نکلنی نہیں، یوں نہ جائے. اور گرد میں باغات. تو یہ انہار کہتے ہیں کہ نہر کی جمع ہے. ویسے نہر کا معنی دریا کیا جاتا ہے ریور، لیکن نہیں، یہاں نہر کا معنی نہر کریں گے. نہر کا معنی ہوتا ہے چیرنا. تو یہ جو نہر بنائی جاتی ہے نا یہ دریا کو چیر کر پھر چھوٹی سی آگے بنائی جاتی ہے. تو دریا گھروں میں نہیں آتے، دریا جو ہیں وہ قلعے کے اندر نہیں آتے، نہریں نکالی جاتی ہیں. تو دیکھا آپ نے پرانے بادشاہ کیا کرتے تھے؟ وہ نہر نکالتے تھے گھر کے اندر سے، قلعے کے اندر سے گزرتی تھی، وہی ان کے گھر ہوتے تھے. تو یہ نہر جو ہے اس میں طغیانی نہیں آتی. نہر جو ہے یہ باغات اگاتی ہے. اس لیے جنت میں دریا نہیں ہوں گے، جنت میں سمندر نہیں ہوں گے، جنت میں نہریں ہوں گی کیونکہ نہریں خوبصورتی پیدا کرتی ہیں. تو انہار جنت میں نہر ہوگی. کلما رزقوا منہا. اب ہاں آپ نے روٹی نہیں کھانی جنت میں. آپ کو روٹی کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ روٹی زندگی کے لیے ہوتی ہے، زندگی کے بقا کے لیے روٹی آپ کھاتے ہو. تو جنت میں روٹی کا ذکر نہیں کیا. جب بھی ذکر کیا تو یہ نہیں کہا تمہیں روٹی ملے گی، تمہیں 2 پراٹھے ملیں گے، یہ کہیں ذکر نہیں ہے. کہا جب بھی کہا کلما رزقوا، جب ان کو کھانے کو دیا جائے گا منہا اس جنت میں سے، من ثمرۃ، ثمرہ کہتے ہیں فروٹ کو، رزقاً کھانے کو. تو جب کبھی دیا جائے تو یاد رکھیے گا فروٹ آدمی کھاتا ہے مزے کے لیے، روٹی کھاتا ہے اپنی زندگی کو بچانے کے لیے. تو وہاں موت ہے ہی نہیں تو زندگی تم نے کیا بچانی ہے؟ وہاں تو ٹوٹل زندگی ہے. تو آپ تمہیں لطف کے لیے پھل دیے جائیں گے. تو جب تمہیں جنت میں پھل دیے جائیں گے تو قالو کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو ہمیں پہلے دیے گئے ہیں، یہ تو ہم جانتے ہیں. تو بھائی جب پہلے دیے گئے ہیں، اب یہ بڑی مشکل ہے اس کی تشریح. پہلے دیے گئے ہیں، اس میں لمبی گفتگو ہے لیکن میں مختصر کرتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. یہ ہمیں پہلے دیے گئے ہیں. پہلے دیے گئے ایسا کیا مطلب ہے؟ دنیا میں یا پہلے دیے گئے ہیں جنت میں؟ اور اگر کوئی کہ دنیا میں دیے گئے ہیں تو ہر بندے نے ہر پھل نہیں کھایا. اور ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں نے کھایا ہوا آپ امریکہ آگے ہوں. صومالیہ والوں سے پوچھو، ذرا ایتھیوپیا والوں سے پوچھو، یا جو ہمارے آباء و اجداد سے پوچھو. ہمارے زمانے میں تو حلوہ ہی مٹھائی ہوتی تھی، بڑی بات ہوتی تھی تو کوئی ایک اور مٹھائی آ جاتی، باقی مٹھائی بھی وہ بھی کبھی سال بعد. اور آج آپ کے سامنے سب چیزیں ہیں. آپ اپنی بات نہ کرو، جو باقی لوگ ہیں ان کے سامنے کیا سارے فروٹس آگے ہیں؟ نہیں. تو پھر کیا ہوا کہ جو پہلے دیے گئے ہیں؟ تو دوسرا ترجمہ کہ پہلے دیے گئے ہیں جو جنت کے اندر ان کو پہلے دیے گئے. تو ہاں یہ ہو سکتا ہے
کہ جب آپ جنت میں جائیں گے تو آپ کو کچھ فروٹ پہلے دیے گئے، آپ نے ان کو کھایا، لیکن وہ فروٹ ایسے ہوں گے جو آپ نے دنیا میں کھائے ہوں گے. کیوں؟ اگر آپ کو جنت کے اندر ایسے فروٹس دے دیے جائیں جو آپ نے پہلے نہیں دیکھے تو آپ ان کو ہاتھ نہیں لگائیں گے. اس کی میں مثال دیتا ہوں. میں بارہا جاتا ہوں گروسری لینے کے لیے، تو میں فروٹ کے سیکشن میں جب جاتا ہوں اور مجھے کئی ایسے نظر آتے ہیں میں ان کو ہاتھ نہیں لگاتا ہوں. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان کی ادھر ادھر کیا نکلا ہوا ہے، یہ کیا چیز ہے. وہ میں نے کبھی نہیں کھائے، میں نے ان کو کبھی چکھا نہیں ہے، حالانکہ وہ فروٹ کے اندر ہی رکھے ہوئے ہیں، لیکن میں نے نہیں کھائے، اس لیے میں ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا کیونکہ میرے لیے اجنبی ہیں. تو اب جنت میں اگر تمہارے لیے ایسا فروٹ رکھ دیا جائے کہ جو اجنبی ہو تو تم اس کو ہاتھ لے، ایک اتنا بڑا بھی فروٹ پڑا ہوتا ہے، اس کو تو کاٹنا بھی سبحان اللہ، پہلے تو کاٹو تو پھر اندر سے نکالو، وہ اتنا بڑا ہوتا ہے. تو یہ ہم اجنبی ہیں. تو مسلمانوں یہ یاد رکھنا، فروٹ تمہیں دیے جائیں گے لیکن وہ کہ جن کی شکلیں تمہارے سامنے ہیں تو تم کہو گے یار یہ تو وہی ہیں، لیکن آواز آئے گی نہیں نہیں نہیں، کھا کے دیکھو یہ وہی نہیں ہیں. جب تم کھاؤ گے یہ شکل میں ایک جیسے ہیں لیکن ذائقہ کے اندر یہ عالم ہے کہ ہر دوسرا جب تم اٹھاؤ گے اس کا ذائقہ پہلے سے بڑھ کے ہوگا. اب میں نے خلاصہ آپ کو بیان کر دیا، آپ جب کبھی پڑھو گے تو آسانی ہوگی. تو یہ یاد رکھیے گا، تو جنت میں آپ کو وہ دیے جائیں گے جو پھل آپ جانتے ہو تاکہ آپ اس کی طرف ہاتھ بڑھا سکو، اور اگر آپ اس کو جانتے ہی نہیں ہو تو پھر تو جنت میں جب آپ پہنچیں گے تو آپ کو یہ پھل دیے. وہاں سورہ واقعہ اگر آپ پڑھیں، اور اسے پڑھنا چاہیے، سورہ واقعہ کے اندر نقشہ جو ہے وہ کھینچا گیا اور کچھ بتایا گیا آپ کو. آپ جب جنت میں پہنچو گے ذرا سنیے، فی صدر مخدود، اللہ فرماتا ہے فی صدر مخدود، بے کانٹے کی بیریاں. تو بے وہاں بھی ملیں گے، بے کانٹے کی بیریاں، کانٹے نہیں ہوں گے تو فی صدر، صدر کہتے ہیں بیری کو، فی صدر مخدود، بے کانٹے کی بیریاں، وطلح ممدود، تہ در تہ کیلے. پورے قرآن میں کیلے کا ذکر، بنانا کا ذکر ایک دفعہ ہی آیا ہے، ایک ہی دفعہ ہے، وہ بڑا کافی ہے، وہ زیادہ کھا کے کیا کرنے ہیں آپ لوگوں نے، لیکن وہاں بہت ہوں گے. تہ بتہ کیلے، تو یہاں تو کیلے ہمیں توڑ کے دیے جاتے ہیں، وہاں آپ کا من چاہے تل وطلح ممدود، تہ بتہ کیلے ہوں گے کھائیے، وظل ممدود، اور یہ مطلب نہیں ہے کہ گرمی لگے تمہیں، لمبی چھاؤں کے سائے، لمبی، یعنی آپ کے پاس اگر گھوڑا ہو، سب سے ٹاپ کا گھوڑا، عربی گھوڑا، آپ عربی گھوڑے کے اوپر بیٹھ جاؤ، 100 سال تک تمہارا گھوڑا چلتا رہے، ایک درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا. اب ذرا سنو، وظل ممدود، ذل کہتے ہیں سائے کو، وظل ممدود، 100 سال تک گھوڑا دھڑاتے رہو، سایہ ختم نہیں ہوگا. وماء مسکوب، چھلکتا ہوا پانی. وہ یہ کیسا پانی ہوتا ہے؟ یہ پانی ہوگا اگر آپ پہاڑوں میں کبھی جائیں، میں نے اس پانی کو دیکھا، یہ پانی کمال کا پانی ہوتا ہے. جب یہ نکلتا ہے نا تنگ جگہ سے تو یوں نکلتا ہے، تو بالکل وماء مسکوب، تو وہ پانی بڑا خالص ہوتا ہے، بڑے منرلز ہوتے ہیں اس کے اندر. وماء مسکوب وفاکہۃ کثیرہ، بہت سارے پھل ہوں گے، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ. اب پھلوں کا یہ ہوتا ہے کہ پھل کا ایک سیزن ہوتا ہے، اس سیزن میں سیزن ختم ہو تو پھل نہیں ملتا، وہ پھل ختم ہو جاتا ہے یا وہ مہنگا ہو جاتا ہے. پاکستان میں فروٹ جب آتا ہے تو سستا ہوتا ہے، سڑکوں پہ ملتا ہے. جب وہ مالٹے کا سیزن چلا جاتا ہے مالٹا بہت مہنگا ہو جاتا ہے. اب قرآن نے کیا کہا؟ جب جنت میں جاؤ گے تو کیا ایسی حالت ہوگی؟ کیا نہیں، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، نہ تو ختم ہوں گے نہ روکے جائیں گے. تو آپ کو فروٹ کی جو ہے وہ سپلائی مسلسل ہو رہی ہے. اللہ اکبر. وفرش مرفوعہ، تمہیں وہاں بیڈ ملیں گے. اس کا ترجمہ میں بیڈ کر رہا ہوں کیونکہ بیڈ ایک ایسا بستر ہے جو اٹھا ہوا ہوتا ہے، تو مرفوعہ اٹھا ہوا، اٹھے ہوئے بستر ملیں گے، یعنی تمہیں وہاں بیڈ ملیں گے. وَإِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً. اللہ اکبر. یہ اب آگی آپ کی ازواج جو وہاں ہوگی ان کی تخلیق. واپس پھر پلٹیے، تو تمہیں پھل دیے جائیں گے. اب جب تم جنت میں جاؤ گے تو یہ یاد رکھنا، تم میں سے ہر ایک آدمی کی عمر 33-35 اس کے قریب ہوگی، اس سے آگے نہیں ہوگی. 33، جب میں نے 35 بھی پڑھا لیکن زیادہ تر میں 33 سنتا ہے. 33 ایئرز اولڈ ہر ایک بندہ، بچہ مرے، جوان مرے، بوڑھا مرے، 70 سال کا مرے، 100 سال کا مرے، لیکن جب جنت میں انٹری ہوگی اس کی تو اس کی عمر 33 سال، کم از کم اس کی عمر 33 سال، 33-35 کے قریب وہ جنت میں داخل ہوگا. بچہ مر گیا یا بچی مر گئی، یہ سب اب یہ سب جنت میں جب جائیں گے تو وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، ان کے لیے وہاں پاک بیوی ہیں. اب دیکھیے، جب آدمی کو کھانا مل جائے، آدمی کو مکان مل جائے، یہ تیسری اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کی شادی. تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ صرف یہ کرسچن ہیں یا اب مسلمانوں کی حالتیں بدل رہی ہیں، لیکن آپ یہودی مذہب کو دیکھ لیں، وہ اپنی لڑکیوں کی شادی بہت جلدی کرتے ہیں. تمہیں لگایا ہوا ہے کہ 2 روٹی 3 روٹی 1 روٹی پہ، ادھر وہ بہت جلدی شادی کرتے ہیں. اور عورت جو ہے وہ شادی کے دن اپنی ٹنٹ کرا دیتی ہے. ہمارے ہاں تو عورتوں نے ظلم ہو رہا، وہ شادی کے دن ٹنٹ کرا دیتی ہے. اس لیے سب سے زیادہ وگیں اسرائیل میں بکتی ہیں، امریکہ میں نہیں. سب سے زیادہ وگ وہاں بکتی ہے. کیوں؟ وہ عورت جو ہے وہ اعلان کرتی ہے کہ میں نے اپنے سارے بال مٹا کے اپنے آپ کو تیرے پاس دے دیا ہے. مسلمانوں کو خدا کا واسطہ ہے تم اپنے دین کو پڑھو یار. اب نہیں کوئی بولتا. تو یہ دیکھیے، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اب تمہیں وہاں تمہاری ازواج ملیں گی. ازواج بیوی، بیوی بھی آگے مطہرہ کر، پاکیزہ بیویاں ملیں گی. پاکیزہ بیویاں کیوں؟ جنت میں جب جائیں گے آپ، یہ تھوک ختم، اس کا ایک فنکشن ہے یہاں، یہ وہاں نہیں ہوگی. یہ رزش ختم نہ کی، اس کا ایک فنکشن ہے ختم.
یہ ریزش نہیں ہوگی. انسان ریسٹ روم میں جانے کی ضرورت نہیں ہوگی. آپ پھل کھاؤ تو بھئی پھر ریسٹ روم یہ مسئلہ کیا ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا جو ہمیں تو پتہ نہیں. آپ نے فرمایا آدمی جب کھا لے گا تو ڈائجسٹ ہونے کے لیے اس کو ایک پسینہ آئے گا, بالوں کے نیچے وہ پسینہ آیا یا پاؤں, وہ پسینہ جو ہے وہ بھی مشک کستوری سے زیادہ خوشبودار ہوگا. اس پسینے کے بعد سارا کھانا ہضم ہو جائے گا. یہ ہے وہاں تمہیں کھانا جو بھی تم کھاؤ گے ختم. اور ریزش نہیں, ناک کی جو ہے یہ ساری پکیزہ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اب یہ مسئلہ ہو گیا کہ وہاں بیویوں کا تو ذکر ہوا, عورتوں کا کیا مسئلہ ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں جو سب سے پہلا گروپ جائے گا اس کا چہرہ 14ویں کے رات کی طرح چمکتا ہوگا. لو پہلے گروپ کے بارے میں بھی بتا دیا. پہلا گروپ جو داخل ہوگا اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا. اندر آپ لوگ داخل ہو گئے. اب جو بیوی آپ کے نکاح میں مری ہے وہ تو آپ کو وہاں ملے گی. آپ کے نکاح میں طلاق نہیں اس نے لی, ڈیورس نہیں لی, تو وہ آپ کے وہاں بھی وہی آپ کی بیوی ہے. لیکن ایک عورت نے مسئلہ پوچھا یا رسول اللہ جس کے خامد بہت زیادہ ہے, اس نے ایک شادی پہلے کری پھر وہ فوت ہو گئے پھر اس نے شادی دوسری کی, تو یا رسول اللہ ان کا خامد کون سا ہوگا؟ تو آپ نے یہ فرمایا کہ وہ جس کے عقد میں وہ فوت ہوئی. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج وہ آپ ہی کی ازواج بنے گی, وہ سب کے سب آپ کے عقد میں دنیا سے گئی ہیں. لیکن میرے دادا استاد مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ جو میرے ابا کے استاد تھے, انہوں نے تفسیر نعیمی میں لکھا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نکاح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگا, اور فرعون کی بیوی حضرت آسیہ جو مسلمان ہو گئی تھی کیونکہ ان کا خامد کافر ہے, ان کا خامد کافر ہے, ان کا خامد ہے نہیں ہے, تو اب دونوں کا نکاح جو ہوگا یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوگا. تو اب مفسرین نے کہا کہ جو عورت دنیا سے چلی گئی اس کا نکاح نہیں ہوا, یا تو وہ بچی فوت ہوگی یا وہ بڑی ہوئی اس کی شادی نہیں ہوئی, اب اس کی شادی کس سے ہوگی؟ تو وہ کہتے ہیں یہ دلیل پکڑ رہے ہیں, اس کو اختیار دیا جائے گا جس سٹینڈرڈ اور لیول کی وہ عورت ہوگی ویسا ہی وہ اپنا خامد جو ہے وہ چنے گی. بات اس سمجھ میں آ گئی؟ اب وہ بچے اور وہ بچیاں جو فوت ہو گئے نکاح کی عمر تو پہنچے نہیں, لیکن جب جنت میں جائیں گے تو اب تو 33 سال کے ہیں, تو ان کو اختیار دیا جائے گا کہ تم اس لڑکے کی شادی نہیں ہے اس کی اس کے ساتھ شادی کر دو, کیونکہ دونوں تو دنیا میں بچے فوت ہوئے, اس کی اس کے ساتھ کر دو. تو یہ یاد رکھنا جس کا خامد دوزخ میں ہوگا عورت جنت میں ہے اس کو اختیار دیا جائے گا کہ تو جنتی نوجوانوں میں سے کسی کو اختیار کر لے. اب جو ہے جس کے بہت سارے خامد تھے عورت کے, تو جب مری تو کس کے نکاح میں فوت ہوئی؟ جس کے نکاح میں فوت ہوئی اسی کی وہ بیوی جنت کے اندر بنے گی. یہ سب لوگ اس بات کو جان لیجئے, یاد رکھیں. اور مسلمانوں دیکھیے بیوی کا خامد ایک وقت میں ایک ہی نکاح ہے. جس طرح انسان اپنے بہت سارے ابے برداشت نہیں نہ کرتا کہ اتنے ابا ایک ہی, تو اسی طرح عورت کا خامد ایک ہی. یہاں توحید ہی چلتی ہے مسلمانوں. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اور آپ لوگوں کو آج میں ایک حدیث پڑھا تھا کہ جنتی کو 100 بندوں جتنی پاور دے دی جائے گی. آپ میں سے جتنے بھی ماشاءاللہ آپ جائیں جب تراویح پڑھ رہے ہو اللہ پہ قیامت میں بڑی, آپ ایک بندہ نہیں ہوگے تو 100 بندے جتنی آپ کے اندر پاور آ جائے گی. تو آپ دھیان سے ذرا دیکھنا, اگر یہاں 2 پراٹھے کھاتے ہو تو پھر اس کا مطلب وہاں 200 پراٹھے کھاؤ گے پھر تم لوگ. تو یہ ذرا دھیان دیں کہ تمہارے اندر پاور 100 بندوں کی آ جائے گی, اور 2 پراٹھے صبح کے ہوئے تو 100 بندوں کی پاور ہوئی تو 200 تو ایک ٹائم کے پراٹھے تم کھا گے. لیکن مسلمانوں یہ چیزیں وہاں وہ تمہیں ملیں گی جو پاکیزہ ہیں. وہاں شہد کی نہر ہوگی, دودھ کی نہر ہوگی. اس لیے اب آپ کہیں گے شہد اور دودھ کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ دیکھو فراوانی ہے, لیکن ایک نقطہ مجھے ملا ہے, جس پھلدار درخت کو ہنی اور ملک یہ دونوں اس کی روٹس میں دیا جائے نا تو اس کا جب پھل اگتا ہے نا وہ بڑا ٹیسٹی ہوتا ہے. اب میری سمجھ میں کچھ آیا کہ یہ وہاں شہد کی نہریں کیوں ہیں, یہ دودھ کی نہر کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کا پانی تمہارے پھلوں کو لگے گا تو وہ پھر پھل جو ہے وہ بڑے ہوں گے. باقی تم جو چیز چاہو گے, تمہیں جو کھانا ہے تم یوں سوچو گے تو سوچو گے وہ چیز تمہارے سامنے آ جاتی. ایک پھل تم توڑو گے ابھی یہ ختم نہیں ہوگا تو وہاں دوسرا پھل جو ہے وہ اگ چکا ہوگا. تو مسلمانوں اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگ کلمہ کا اعلان کرتے رہا کرو اور نیک کام کرتے رہو. اللہ تعالیٰ تمہاری دنیا بھی جنت بنا دے اور مرنے کے بعد بھی تمہیں جنت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.